جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر لیاقت سبطین۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو 29 مارچ 2021 سے 4 اپریل 2021 تک کی ستاروں کی کیا پوزیشن رہے گی اور یہ ہفتہ تمام برج والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں برج حمل کی طرف، یعنی ایریز۔ تو ایریز والوں کی پوزیشن جو ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے، گزشتہ بہت دنوں سے بہت اچھی چل رہی ہے، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اچھی چلتی رہے، چونکہ یہ لوگ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں اور ہمیشہ اونچا سوچتے ہیں۔ یہ حرکت والا برج ہے، ان میں لیڈرشپ بھی پائی جاتی ہے، ان میں انتظامی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ برج مریخ چونکہ آتشی سیارہ ہے، اس لیے ان میں غصے کی کیفیت بہت ہوتی ہے۔ عام طور پر ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، ان کا شعبہ پولیس، آرمی، سرجن وغیرہ، ان تمام شعبوں سے یہ وابستہ رہتے ہیں۔ ناظرین، برج حمل یعنی اس کا اسینڈنٹ جو ہے وہ تو طاقتور ہے۔ اسینڈنٹ کا لارڈ جو ہے وہ دوسرے گھر میں پڑا ہوا ہے اور اسینڈنٹ مضبوط ہے، کوئی ایسی اس کی خطرے والی بات نہیں ہے، کوئی ایسی ماشاءاللہ اسینڈنٹ کافی طاقتور ہے۔ لیکن خانہ مال جو ہے، جو دولت کا گھر ہے، وہ تھوڑا سا کمزور ہے۔ اس لیے کمزور ہے کہ خانہ مال کا لارڈ ستارہ زورا لگن سے 12ویں پڑ گیا ہے۔ جب 12ویں پڑ جائے کوئی بھی سٹار خانہ مال کا لارڈ ہو کر 12ویں پڑ جائے، تب اخراجات میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اخراجات بھی وہ جو بلا وجہ، جن کی ضرورت نہیں ہوتی، بلا وجہ آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اخراجات، تو یہ اخراجات میں اضافہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا اخراجات پہ کنٹرول رکھیں اور بلا وجہ کے کوئی فالتو کے پیسے خرچ نہ کریں کہ یہ خرید لیں یہ خرید لیں، اس سے جو ہے آپ کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے ویک ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے اخراجات پہ کنٹرول رکھیں، ویسے معاملات انشاءاللہ تعالی بہتر رہیں گے۔ تیسرا گھر جو ہے، جو بہن بھائی اقربا وغیرہ کا ہوتا ہے، وہ بھی بہتر ہے، لیکن اس میں ملازمین سے آپ کو محتاط رہنا ہے، چونکہ تیسرے کا لارڈ 12ویں پڑ گیا، تو ایسے میں چونکہ تیسرا گھر جو ہے ملازمین وغیرہ کا ہوتا ہے، تو کوئی ملازم دھوکہ بھی کر سکتا ہے، تو لہٰذا ملازمین وغیرہ سے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ اور چوتھا گھر جو ہے، چوتھا گھر آپ کا ماشاءاللہ کافی اچھا ہے، کیونکہ اس کا لارڈ ستارہ قمر جو ہے برج میزان میں، یعنی کوئی تقریباً 7ویں گھر پڑا ہوا ہے، جو کہ کاروبار کا ہوتا ہے، معاملات کا ہوتا ہے، مضبوطی کا ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی ایسی کوئی بڑی گاڑی، کوئی ایسی کوئی صورتحال بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاملات بہت اچھے اور بہت بڑی آپ کو اس میں کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ تو چوتھا گھر چونکہ والدہ کا بھی ہوتا ہے، تو والدہ کی صحت بھی اس میں ماشاءاللہ کافی اچھی رہے گی چوتھے گھر کے حوالے سے۔ تو ایریز والوں کی پوزیشن جو ہے وہ جو چوتھے گھر کے حوالے سے ہے، وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، کافی بہتر لگ رہی ہے چوتھے گھر کے حوالے سے ان کی پوزیشن جو ہے۔ تو ہم آ جاتے ہیں 5ویں گھر کی طرف۔ تو چونکہ 5ویں کا لارڈ ستارہ سورج لگن سے 12ویں پڑا ہوا ہے، تو جو 5ویں گھر کی منصوبات ہیں ان کو استعمال مت کریں۔ جیسے اولاد ہے، کوئی ایسی کوئی اس کی جو اگر کوئی آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ کام خراب ہو سکتا ہے، تو لہذا بھی تھوڑا سا صبر کریں۔ صبر کب تک کریں؟ 14-15 اپریل تک، جب سن برج حمل یعنی ایریز میں آ جائے گا، جس میں اس کو شرف ہوتا ہے، یہ ایگزالٹڈ ہوتا ہے برج حمل میں، تو وہ ایک بہت اچھی پوزیشن بنائے گا۔ تب آپ اپنے تمام چیزیں جو ہے وہ پلان کر سکتے ہیں، ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے، کوئی بیرون ملک تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں، کوئی آپ کی لو میرج کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ جو ہے وہ اپنا کوئی اولاد کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا۔
جب آپ 10 اپریل کے بعد جب سورج آپ کے اسینڈنٹ میں شرف کا ہو کر بیٹھا ہوگا تب یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ماشاءاللہ سے بہت بہتر ہو جائیں گی، لیکن تھوڑا سا صبر کریں۔ اسی طرح 7واں گھر جو ہے جو میرج کے حوالے سے ہوتا ہے، اس کی بھی پوزیشن، اس کا بھی لارڈ جو ہے وہ وینس ہے، تو وہ بھی 12ویں پڑا ہوا ہے، تو اس کی بھی پوزیشن تھوڑی سی ویک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرج کے حوالے سے یا شراکتی کاروبار کے حوالے سے یا کوئی باہر کا کوئی بزنس وغیرہ کھولنے کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا چاہیے۔ میرج کے حوالے سے تو یوں بھی ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے ذائچے میں منگل یوگ بنا ہوا ہے، ستارہ مریخ جو ہے لگن سے دوسرے بیٹھ کر منگل یوگ بنا رہا ہے۔ تو ستارہ مریخ برج جو ہے یہ 14 اپریل 2021 کو برج تبدیل کر رہا ہے، تبدیل کر کے برج جوزہ میں آ جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے منگل یوگ بھنگ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر معاملات آپ اس ڈیٹوں پہ معاملات رکھتے ہیں تو وہ معاملات بہت اچھے ہیں۔ مارس چینج ہو جائے گا، جب مارس چینج ہو جائے گا تو منگل یوگ بھی بھنگ ہو جائے گا، تو لہٰذا تھوڑا سا ویٹ کریں، تحمل مزاجی سے، عقل مندی سے، دانائی سے، صبر سے اگر کام لیا آپ نے تو انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات جو ہیں برج حمل والے لوگوں کے لیے مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اپریل کا مہینہ ان کے لیے بڑا خوشکن ہے، بڑی اچھی خبریں ملیں گی، صحت کے اعتبار سے، میرج کے اعتبار سے، فنانس کے اعتبار سے ایک نیا سسٹم ان کا جو ہے نا وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ 9واں گھر تو ان کا آلریڈی بہت پہلے سے طاقتور چل رہا ہے، چونکہ 9ویں کا مالک ستارہ مشتری لگن سے 10ویں پڑا ہوا ہے جو کہ ایک راج یوگ بنا رہا ہے، اور 10ویں کا مالک ستارہ زحل 10ویں پڑا ہوا ہے، یہ بھی ایک راج یوگ بنا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی پوزیشن جو ہے یہ اس کی بنی ہوئی ہے۔ جب جوپیٹر تبدیل ہو کر برج دلو میں آئے گا تب اس کی پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ 11ویں گھر آ جائے گا، اور 11واں گھر کا ہوتا ہے مفادات کا، ہوتا ہے فائدوں کا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں آنے سے اس کی جوپیٹر کی پوزیشن اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ وہاں بیٹھے گا تو لگن کو بھی دیکھے گا، اسینڈنٹ کو بھی تیسری نظر سے دیکھے گا، تو اسینڈنٹ کو مزید مضبوط کرے گا، مزید طاقتور کرے گا۔ تو میرا مشورہ یہ ہے برج حمل والے لوگوں سے، میں ایک دفعہ مخاطب ہوں کہ تھوڑا سا صبر سے، تحمل سے اگر آپ نے کام لیا تو آپ کے لیے بہت ساری کامیابیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 219 ہے، اور ان کو صدقہ دینا ہے، وائٹ چیز کا صدقہ دینا ہے، لال چیز کا صدقہ دینا ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ اوورآل پوزیشن اچھی ہے، لیکن تھوڑا سا صبر سے اگر کام لیتے ہیں تو پوزیشن اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ ٹورس یعنی سور، تو سور والوں کے ستارہ مریخ اور راہو لگن میں، تو سور والوں کا اسینڈنٹ تو ویسے ٹھیک ہے، اسینڈنٹ کا لارڈ 11ویں گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن 2 نحس ستاروں کا کران زحل اور مریخ کا کران، چونکہ مریخ 12ویں گھر کا لارڈ بھی ہے اور لگن میں پڑا ہوا ہے، پلس راہو پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا اسینڈنٹ تھوڑا سا ان کا کمزور ہے۔ اس دوران آپ نے اپنی صحت کا بڑا خیال رکھنا ہے، جب بھی گھر سے نکلنا ہے 2 صدقے، 1 مٹھی صدقہ آپ نے لال چیز کا دینا ہے، 1 مٹھی صدقہ آپ نے کالی چیز کا دینا ہے۔ یہ صدقے آپ نے لازمی دینے، یہ صدقے دیے بغیر آپ نے گھر سے نہیں نکلنا۔ جب آپ یہ صدقے دیں گے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ اسینڈنٹ آپ کا لگن کمزور ہے، تو لہٰذا آپ جب یہ 2 صدقے دے کے نکلیں گے تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے، صحت محفوظ رہے گی، تمام حادثات وغیرہ یہ وہ اللہ نہ کرے ایسی تمام چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح دوسرا گھر جو ہے، دوسرا گھر بہت تکڑا ہے ماشاءاللہ سے، دوسرے کا مالک ستارہ عطارد لگن سے 10ویں پڑا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ سرکار سے آپ کو کوئی کام بھی مل سکتا ہے، سرکار سے کوئی رکی ہوئی رقم بھی مل سکتی ہے، سرکار سے آپ کے کوئی معاملات ایسے جو پچھلے دنوں جو اٹکے ہوئے تھے وہ بھی حل ہو سکتے ہیں۔ تو اور جو لوگ کرنسی کا، پیسے کے لین دین کا، انعامی بانڈ وغیرہ اس طرح کا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی صورتحال ہے، بہت اچھی پوزیشن ہے ان کے لیے، ان کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ
ایک تو 10ویں پڑھا، پھر 10ویں سے بیٹھ کر 5ویں نظر یہ خانہ مال کو، اس اپنے گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا دوسرے ذائچے میں جو آپ کا دوسرا گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ تو برج سور والے جو لوگ ہیں ان کا جو دوسرا گھر ہے، جو خانہ مال ہے، وہ بہت تکڑا، بہت مضبوط ہے۔ بالکل بے فکر ہو کر آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت ساری کامیابیاں بھی ہیں۔ تیسرا گھر جو ہے وہ ٹھیک ہے، تیسرا گھر اس کا لارڈ جو ہے ویسے تو مون چھٹے پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی ایسی خطرے والی تیسرے گھر کی کوئی ایسی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہوتی، مطلب ہے کہ بس دیکھا جاتا ہے جس میں بہن بھائی ہیں، اقربا ہیں، ملازمین ہیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ بھی خطرناک صورتحال ہوتی ہے تب کسی ملازم وغیرہ سے آپ کو جو ہے نا وہ خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اور کوئی ایسی کوئی اس کی تیسرے گھر کی کوئی ایسی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، چوتھا گھر جو ہے معاف کیجیے، چوتھا گھر جس کا جو وہ ہے لیو بنتا ہے، اس کا لارڈ جو ہے وہ سورج لگن سے 11ویں پڑھا ہوا ہے، اور 11واں گھر کاہے کا ہوتا ہے؟ مفادات کا ہوتا ہے، فائدوں کا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چوتھے گھر کی جو منصوبات ہیں وہ آپ کو حاصل ہونے جا رہی ہیں۔ کس طرح حاصل ہونے جا رہی ہیں؟ یعنی جو آپ کی کوئی کہیں آپ کے پیسے رکے ہوئے ہیں، کوئی آپ کا کوئی انعامی بانڈ لگ گیا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال بن گئی ہے، تب وہ چوتھے گھر کے حساب سے آپ کوئی جائیداد خرید سکتے ہیں، کوئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، کوئی اچھی سواری خرید سکتے ہیں، کوئی گاڑی خرید سکتے ہیں۔ تو یہ جو ٹورس والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے خاص یہ ہدایت ہوتی ہے کہ یہ پیسے کو ہاتھ میں نہ رکھیں بلکہ رولنگ میں رکھتے ہیں، تو تب ان کے لیے صورتحال زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو اس لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو پیسے ملنے والے ہیں اس ہفتے میں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی انعامی بانڈ وغیرہ کے حوالے سے یا جس حوالے سے بھی آپ کو پیسے مل رہے ہیں، اس میں آپ نے کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی نئی سواری، کوئی نئی گاڑی، کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ کر کے اگر آپ کوئی زرعی زمین بھی خرید سکتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کے لیے کوئی پلاٹ خرید سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹورس والے لوگ کنسٹرکشن وغیرہ کا کام بھی کرتے ہیں، زمین وغیرہ کا، کیونکہ یہ مٹی کا برج ہے تو لہٰذا یہ لوگ اس طرح کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا جو 5واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ 5ویں کا لارڈ ستارہ عطارد لگن سے 10ویں گھر پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی بچے کی طرف سے بڑی خوشخبری مل سکتی ہے۔ جو بچوں نے ایگزام دیا ہوا ہے ان کے بہت اچھے رزلٹ آ سکتے ہیں، بہت بڑی ڈگری حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کسی سے کوئی لو افیئر وغیرہ کے لیے، شادی وغیرہ کے لیے سلسلہ بنانا چاہ رہے تھے، اب وہ بھی صورتحال کلیئر ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں گے۔ اس برج کو، اس گھر کو اگر آپ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تب اس گھر کی منصوبات آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، معاملات آپ کے بہت اچھے ہو جاتے ہیں اس سے، اور چیزیں بہت اچھی بنتی ہیں آپ کے لیے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ کا جو 7واں گھر ہے، جو میرج کے حوالے سے ہوتا ہے، کاروبار کے حوالے سے ہوتا ہے، شراکتی کام کے حوالے سے ہوتا ہے، تو یہ ویسے تو ٹھیک ہے 7ویں کا مالک لگن میں، لیکن میرج کے حساب سے یہ منگل یوگ بنا رہا ہے۔ تو جب منگل یوگ بنا رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ کو میچ کر کے شادی کرنی ہے، بغیر میچنگ سے شادی نہیں کرنی۔ بغیر میچنگ سے شادی کریں گے تب بہت بڑے کسی نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو لہٰذا برج سور والے جو لوگ ہیں ان کو میری ایڈوائز ہے کہ یہ جب بھی شادی کریں تو اس کے لیے، کیونکہ یہ منگل جو ہے جیسے 14 اپریل کو مریخ تبدیل ہو کر آپ کے دوسرے گھر آ جائے گا، تب بھی منگل یوگ بنے گا، تو لہٰذا آپ نے جب بھی شادی کرنی ہے آپ نے میچنگ ضرور کرنی ہے، بغیر میچنگ سے آپ نے شادی نہیں کرنی۔ اور کوئی شراکتی کاروبار، کوئی اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ وغیرہ فی الحال ابھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 14 اپریل کے بعد اگر آپ کوئی ایسا کوئی سلسلہ، چونکہ 14 اپریل کو 10 اپریل کو جوپیٹر بھی تبدیل ہو جائے گا، تب ایک پوزیشن بہت اچھی بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں۔ تو اسی طرح جو 9واں گھر ہے ان کا وہ بہت مضبوط ہے، راج یوگ بنا رہا ہے، یعنی 10ویں کا مالک اور 9ویں کا مالک 9ویں اور 11ویں کا مالک بھی 9ویں، تو 9th ہاؤس جو ہے وہ آپ کا بڑا مضبوط بنا ہوا ہے، بہت طاقتور بنا ہوا ہے 9th ہاؤس۔ تو 9th ہاؤس کے حوالے سے آپ جو بھی جیسے سیکنڈ میرج ہے،
حج عمرہ ہے، زیارتیں ہیں، کوئی کنسٹرکشن ہے، کوئی اس طرح کے معاملات جو بھی آپ کے جو 9th ہاؤس کے حوالے سے ہوتے ہیں، یہ اگر آپ کام، کیونکہ 9th ہاؤس طاقتور ہے، تو جب آپ جو برج آپ کا گھر طاقتور ہوتا ہے، اس سے آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اسٹرالوجی یہ گائیڈنس ہی ہے نا، کوئی خدا نہ کرے ہم کسی کی تقدیر نہیں بدل رہے بیٹھ کے، گائیڈنس ہی ہے۔ تو جو 9th ہاؤس کے حوالے سے آپ جو بھی کام ہیں، حوالے میں بتاتا رہتا ہوں، یعنی جیسے سیکنڈ میرج ہے، اور جو ہے مطلب ہے کہ حج ہے، عمرہ ہے، زیارتیں ہیں، خوش نصیبی ہے، کنسٹرکشن ہے، کوئی اس طرح کا جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اسی طرح آپ کا جو 10واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ 10ویں کا مالک ستارہ زحل لگن سے نامے پڑا ہوا ہے، اور یہ تقریباً 2023 مارچ تک یہیں رہے گا۔ تو آپ کا 10واں گھر ماشاءاللہ سے بہت عرصے تک طاقتور رہے گا، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ برج ثور والے لوگ جو ہیں ان کے لیے میری ایڈوائز ہے کہ آپ بالکل، آپ کو کام کرنا چاہیے، سرکار میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے، سرکاری ملازمت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، سرکار سے کوئی کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ صورتحال بہت اچھی ہے۔ اور اسی طرح 11واں گھر بھی آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، زورہ شرف کا ہو کے ایگزالٹڈ ہو کر آپ کے 11ویں گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو اور مشتری کی بھی تیسری نظر ہے 11ویں، تو یقیناً 11ویں گھر کی جو بھی منصوبات ہیں، جیسے انعام ہے، لاٹری ہے، مفادات ہیں، کوئی موروثیت ہے، ان تمام چیزوں کا آپ کو فائدہ حاصل ہونے جا رہا ہے۔ اس طرح آپ کا لکی نمبر جو ہے 321 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے وائٹ چیز کا۔ جوزہ یعنی جیمنائی، تو جیمنائی والے جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی ہے، بہت ہی اچھی ہو گئی ہے، اس لیے کہ ان کا اسینڈنٹ بہت مضبوط ہو گیا۔ اسینڈنٹ کا لارڈ اسینڈنٹ کو دیکھتا ہے، ستارہ عطارد اپنے گھر کو، مرکری اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے، ادھر سے مون اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے، تو معاملات بہت اچھے ہیں۔ اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ پچھلے دنوں ان کی جیمنائی والوں کی صورتحال تھوڑی مجھے کافی کمزور لگ رہی تھی، لیکن اب بتدریج ایک بہتر صورتحال کی طرف جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی۔ تو ان کے معاملات مجھے بہت اچھے ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ان کا جو دوسرا گھر ہے جو خانہ مال ہے وہ بھی مضبوط ہے، اس کا لارڈ جو ہے ستارہ قمر لگن سے 5ویں پڑا ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ اپنے دماغ سے، اپنی دانائی سے، عقل مندی سے پیسہ کماتے ہیں۔ اور جیمنائی والے لوگ تو ویسے بھی جو بھی پیسہ کماتے ہیں، جو بھی کاروبار کرتے ہیں، وہ دماغ سے ہی کرتے ہیں، کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں، اور بینکر ہوتے ہیں، اور پیسے کے لین دین، کرنسی کا کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسی طرح کا ان کا ورکنگ جو ہے نا اسی طرح کی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ہے، بہت خانہ مال بہت مضبوط لگ رہا ہے مجھے، بہت زبردست لگ رہا ہے ان کا۔ تو اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی مضبوط ہے، تیسرے کا لارڈ بھی ستارہ سورج لگن سے 10ویں پڑا ہوا ہے، یعنی کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا، ملازمن سے، ٹریولنگ سے، یا اس طرح کے ڈومیسٹک ٹریولنگ سے، اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاملات اب مجھے بہت، برج جوزہ والوں کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ان کا جو چوتھا گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، چوتھے کا لارڈ ستارہ عطارد لگن سے نامے پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک سے کوئی فنڈنگ آپ کو ہونے جا رہی ہے، اور اس فنڈنگ سے آپ کوئی گاڑی لے سکتے ہیں، کوئی گھر بنا سکتے ہیں، کوئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، تو وہ، اور کوئی موروثیت میں بھی آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ چوتھے گھر کی منصوبات یہی ہوتی ہیں۔ اور چوتھا گھر اس وقت آپ کا بہت طاقتور ہے، ماشاءاللہ سے بہت مضبوط ہے، تو لہذا جو بھی چوتھے گھر کی جو منصوبات ہیں، 4th ہاؤس کی جو بھی منصوبات ہیں، ان کا آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانے کا وقت آ گیا۔ تو برج جوزہ والے لوگ ویسے بھی اپنی دماغ سے، اپنی عقل مندی سے، اپنی دانائی سے تمام چیزیں بنا لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب وقت اچھا ہے، آپ کا معاملات بہتر ہیں، ستارے آپ کے فیور میں ہیں سارے، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ سورج اور زہرہ کا کران آپ کے ذائچے میں لگن سے 10ویں ہو کر پڑا ہوا ہے، اور وینس جو ہے وہ ایگزالٹڈ ہے، شرف کا ہے،
تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھی پوزیشن ہے، بالکل آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، کام کرنا چاہیے آگے بڑھ کے، اور بہت ساری آپ کے لیے کامیابیاں بھی ہیں۔ اسی طرح جو ان کا 5واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، مون پڑا ہوا ہے 5ویں گھر میں۔ جب مون، یہ فارمولہ ہے کہ ستارہ قمر جب بھی لگن سے 5ویں گھر ٹرانزٹ میں آتا ہے تب بیٹی پیدا ہوتی ہے، جو کہ بہت جینیس ہوتی ہے، بہت عقل، یہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے، بہت عقل مند ہوتی ہے، بہت دانا ہوتی ہے، اور والدین کے لیے باعث رحمت بھی ہوتی ہے، اور وہ کسی فیلڈ میں، ایسی فیلڈ میں جاتی ہے، ایسے لوگ آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں، بیوٹیشین بھی ہوتے ہیں، اور مطلب ہے کہ بہت زبردست لوگ ہوتے ہیں، اس میں ان کو ایک بڑی عزت، بڑی شہرت، بڑا نام بھی ملتا ہے ان کا۔ تو 5واں گھر بہت مضبوط ہے، 5ویں کا لارڈ ستارہ زورا لگن سے 12ویں شرف کا ایگزالٹڈ ہو کر پڑا ہوا ہے۔ تو جو لوگ ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ امتحان دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ کسی ایگزام میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، کمپٹیشن کے ایگزام میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ڈگری کے لیے ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی لو میرج وغیرہ کا سلسلہ جو پچھلے دنوں ویسے بھی لبرا ہے بنتا ہے ان کا، تو یہ ویسے بھی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اگر ان معاملات کے اندر آپ کوئی ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ہی آپ کا جو 7واں گھر ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تھوڑی سی ہے۔ 10 اپریل کو مشتری اٹھ کر جب آپ کے 9th ہاؤس میں آ جائے گا، تب ابھی بھی میرا خیال ہے 29 ڈگری پہ جوپیٹر، کوئی ایسی اس کا سایہ، جوپیٹر کا سایہ جو ہے وہ 9th ہاؤس پہ پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ 24-25 ڈگری کے بعد اس کا کسی بھی ستارے کا سایہ جو ہے وہ 2nd برج پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اسینڈنٹ کا سایہ بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً میرج لائف آپ کی شادی کے حوالے سے اگر کوئی کاروبار، گارمنٹس کا کام بھی کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس طرح کے معاملات بنانا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے، بہت ساری کامیابی ہیں اس کو، معاملات بہت اچھے ہیں آپ کے، چیزیں بہت پاورفل بننے جا رہی ہیں آپ کی۔ اور اگر کوئی آپ شراکت میں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیرون ملک کوئی ایسا کوئی کاروبار کا کوئی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو ابھی سے ورکنگ شروع کر دینی چاہیے، آگے جا کے ایک سسٹم بڑا مضبوط آپ کا بن رہا ہے، تو آپ اس پہ کام کریں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت بڑی اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ 9th ہاؤس جو ہے وہی تھوڑا سا ویک ہے ابھی، لیکن جوپیٹر جیسے ہی اٹھ کر اوپر آتا ہے، ویسے تو لگن کا لارڈ ستارہ عطارد بھی 9th ہاؤس میں بیٹھ گیا، اور جوپیٹر جیسے ہی اٹھ کر اوپر آتا ہے تو تب اس کا آپ کا 9th ہاؤس بھی بہت تکڑا ہو جائے گا، معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے، چیزیں بہت، اور 9th ہاؤس میں ہے 2nd میرج ہے، بیرون ملک سفر ہے، اور خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو کنسٹرکشن ہے، اور تیسرا خوش نصیبی ہے، اور چوتھا جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی بیرون ملک سفر ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زیارتیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں 9th ہاؤس کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ میں بہت دفعہ اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں، اور بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ جو نئے دیکھنے والے جو لوگ ہیں، تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے بات کہ میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اسی طرح ان کا 10th ہاؤس بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہونے جا رہا ہے، تاکہ جوپیٹر جیسے ہی 10 اپریل کو جوپیٹر اٹھ کے 9th ہاؤس میں آئے گا، تب ان کے 10ویں گھر کا راج یوگ بنے گا۔ ویسے تو زورا اور سورج 10ویں گھر پڑا ہوا ہے، بہت مضبوط کر رہا ہے، لیکن جب جوپیٹر کی پلیسمنٹ چینج ہوگی تب اور زیادہ 10واں گھر مضبوط ہو جائے گا۔ تو جیمنائی والے تھوڑا سا اگر کوئی تقریباً 1 مہینہ تقریباً اگر یہ ویٹ کر لیتے ہیں، یعنی جیسے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، 4 اپریل ہے، تو کوئی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ 5-6 دن اور ہیں، 5-6 دن اگر یہ ویٹ کر لیتے ہیں تب ان کا سسٹم جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ بہت اچھا بننے جا رہا ہے۔ مارس بھی چینج ہو جائے گا ان کا، معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے ان کے، چیزیں بہت زبردست بننا شروع ہو جائیں گی۔
ان کا مارس بھی اسینڈنٹ میں آئے گا، اور مارس ہوگا 11ویں گھر کا لارڈ، یعنی جو مفادات کا گھر ہے اس کا لارڈ ہو کر اسینڈنٹ میں. تو جیمنائی والوں کے لیے اپریل سے ایک بہت اچھی ایک سلسلہ شروع ہونے والا. تو انشاءاللہ 11واں گھر ابھی تو تھوڑا سا ویک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 دن، جیسے 4 اپریل ہے، 2-4-5-6 دن میں انشاءاللہ ایک نئی صورتحال جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. ان کا لکی نمبر ہے 321 ہے، اور ان کو صدقہ دینا ہے لال چیز کا اور کالی چیز کا. سرطان یعنی کینسر، تو کینسر والے جو لوگ ہیں ان کا اسینڈنٹ تو کافی مضبوط ہے. اسینڈنٹ کا لارڈ ستارہ قمر برج میزان کا ہو کر چوتھا. قمر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ذائچے کے اندر، کیونکہ یہ 2.25 دن چلتا ہے، اور تقریباً اس ہفتے میں یہ اسی میں ہی موو ہوتا رہتا ہے. یعنی ایک ہفتے کے اندر یہ اسی گھر میں ہی موو ہوتا ہے. یعنی جیسے 2.5 دن ایک میں چلا، 2.5 دن ایک میں چلا، تو وہ تقریباً اگر اس سے نیچے بھی آ جاتا ہے تب بھی اس کی پوزیشن بری نہیں ہوتی قمر کی. تو اس لیے ان کا اسینڈنٹ جو ہے وہ برج، ان کا لارڈ بھی قمر ہے، ان کا ستارہ بھی قمر ہوتا ہے. تو ان کا اسینڈنٹ کافی مضبوط ہے برج اسد والوں کا. تو معاملات ان کے مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں، اسینڈنٹ کے حوالے سے صورتحال بہت اچھی لگ رہی ہے. لیکن چونکہ ستارہ مرکری ان کے ذائچے میں لگن سے 8ویں پڑ گیا، تو تھوڑا سا دباؤ کا شکار رہتے ہیں. اس ہفتے تھوڑا سا دباؤ، پریشر تھوڑا سا لیں گے، جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بلا وجہ کا پریشر ہوتا ہے. تو چونکہ 8ویں گھر پڑ گیا، تو مرکری جب بھی کمزور ہوتا ہے، 8ویں پڑ جائے یا مرکری 6 پڑ جائے یا 12ویں پڑ جائے، تو ایک وسوسے دیتا ہے، دباؤ دیتا ہے، پریشر دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلا وجہ کیسے وہ پریشر. تو جیسے اس وقت مرکری چل رہا ہے، برج جو کینسر والے ہیں ان کے برج دلو میں چل رہا ہے، لگن سے 8ویں پڑا ہوا، تو وہ پریشر خام خواہ کا ہے، کوئی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک مٹھی جو ہے وہ لال صدقہ، اور ویسے بھی مرکری نکلنے والا ہے یہاں سے کوئی تقریباً جیسے 2-3 دن میں، میکسیمم 4 سے 5 اپریل، 6 اپریل، 7 اپریل، اس میں مرکری جو ہے نا وہ نکل کر پائسیز میں آ جائے گا، ہوت میں آ جائے گا. تو انشاءاللہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے خانہ مال ہے، وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. ان کو بیرون ملک سے کوئی کاروبار، نیا سلسلہ میں سمجھتا ہوں شاید شروع ہونے والا ہے، شاید آپ شروع کر رہے ہیں. اگر یہ ایسا کوئی چانس آپ کے پاس ہے تو آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے، اور وہ بہت کامیابی ہوگی اس کے اندر. کیونکہ اور پھر بیرون ملک کا جب نامے پڑا ہوا ہوگا دوسرے کا لارڈ، تو پھر خوش نصیبی بھی ساتھ رل جاتی ہے انسان کے لیے، انسان کا نصیب بھی ساتھ مل جاتا ہے. تو جب نصیب ساتھ مل جائے تب اس کی کامیابی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ دوسرا گھر ان کا بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں میں، بہت طاقتور دیکھ رہا ہوں ان کا. تو جو پیسے کے، کرنسی کے حوالے سے معاملات ان کے بہت اچھے ہیں. اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی بہتر ہے. اس کا لارڈ ویسے تو 8ویں پڑا ہوا، لیکن 1-2 دن میں چینج ہو جائے گا. اس وقت کوئی 2-3 دن میں میکسیمم تبدیل ہو جائے گا. زیادہ وہ جب ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اگلے ہفتے کی، تو اس میں مرکری کی پوزیشن چینج ہوئی بھی ہوگی. تو اسی طرح ان کا جو ہے وہ چوتھا گھر ہے، وہ بہت اچھا ہے. خاص طور پر والدہ کی طرف سے کوئی معروثیت میں آپ کو کچھ ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. بالکل بے فکر ہیں اور بہت اچھی، اور والدہ کی صحت بہت اچھی، والدہ کی طرف سے کوئی اچھی خوشخبری آپ کو ملنے والی ہے. کوئی گھر ملنے والا ہے، کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی نئی سواری آپ کی چینج ہونے والی ہے. تو معاملات انشاءاللہ چوتھے گھر کے حوالے سے مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں. آپ کا چوتھا گھر جو ہے برج سرطان والوں کا، وہ بہت مضبوط ہے. اور مون ویسے بھی قمر جہاں بیٹھتا ہے اس کو روشن کر دیتا ہے، اس کو چمکا دیتا ہے. تو چوتھے گھر میں مون کا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا چوتھا گھر جو ہے وہ روشن ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی اس کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی اضافہ ہونے جا رہا ہے، معاملات بہتر ہونے جا رہی ہیں. اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا بھی ویک ہے. 5ویں گھر کے حوالے سے ایک تو منگل ہے، منگل بھی 10 اپریل کے بعد چینج ہوگا. جیسے چینج ہوگا تب 5واں گھر بھی، کیونکہ منگل اس کے بالکل سامنے مریخ اس کے بیٹھا ہوا، اور کیتو بھی بیٹھا ہے، راہو بھی مریخ کے ساتھ ہے. جیسے یہ راہو اور مریخ کا کران جو 14 اپریل کو تبدیل ہو جائے گا،
تب انشاءاللہ تعالیٰ پانچواں گھر آپ کا مضبوط ہوتا ہوا مجھے لگ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پانچویں کا لارڈ جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں آ جائے گا۔ ویسے تو کران الصادین کران زہرہ اور سورج کا کران آپ کے پانچویں گھر کو دیکھ رہا ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت جیسے فکر مندی سی ہوتی ہے، کسی کام کا نہ ہونا، کوئی اٹک جانا، کوئی آگے بڑھ جانا، کوئی مطلب اس طرح کی کوئی کیفیت، لیکن کوئی فزیکلی ایسا کوئی نقصان جو ہے نا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو جو لوگ ایگزام وغیرہ یا جو لوگ ڈگری وغیرہ کے حوالے سے کسی امتحان میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا جو ساتواں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اصل کران زحل اور مشتری کا کران لگن سے ساتویں بیٹھ کے ایک تو برج جدی کو فائدہ دے رہا ہے، دوسرا برج سرطان والوں کو بھی فائدہ دے رہا ہے، کیونکہ برج جدی کے اسینڈنٹ میں آ رہا ہے اور ان کے ساتویں گھر میں آ رہا ہے۔ اور زحل سیٹن جو ہے ساتویں کا مالک ہو کر ساتویں پڑا ہوا ہے، اور مشتری ناویں کا مالک ہو کر ساتویں پڑا ہوا ہے۔ تو ساتواں گھر بہت اچھا ہے شادی کے، اور خاص سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی منگل یوگ بھی نہیں بن رہا ہے، تو اس میں لیے میرج کے حوالے سے آپ کا یہ گھر بڑا کلیئر ہے۔ اگر آپ کو شادی کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی پلان کر رہے ہیں، کوئی چیزیں بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو بالکل اس پر ورکنگ کرنی چاہیے۔ اس کے معاملات بہت اچھے ہیں، بہت آسانی ہے آپ کے لیے۔ اور جوپیٹر ویسے بھی یہ سعد اکبر ستارہ ہے، جوپیٹر جب ساتویں میرج کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ جوپیٹر جب بھی کسی برج میں بیٹھتا ہے اس کی سعادتوں کو اجاگر کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو، چونکہ سعد اکبر ہے۔ مشتری اگر اسینڈنٹ میں بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں کہ گاڈ ود یو، یعنی اس کا مطلب ہے جوپیٹر جہاں بھی بیٹھے گا اس کی سعادتوں کو اجاگر کرے گا، بڑھائے گا، بہتر بنائے گا سعادتوں کو۔ تو ساتواں گھر ان کا ماشاءاللہ کوئی نیا کام، نیا کاروبار، کوئی شراکتی کام، کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ورکنگ کرنی چاہیے، بہت بڑی آپ کے لیے کامیابی بھی ہے اس میں۔ اسی طرح ناواں گھر جو ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے ناواں گھر، کیونکہ ناوے میں زحل زورہ شرف کا اور سن پڑا ہوا ہے، اور اب سن 14-15 اپریل کو سن جیسے برج حمل میں آتا ہے تو اور پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے برج سرطان والوں کی۔ تو سرطان والوں کے لیے آگے اچھی خوشخبری ہیں ماشاءاللہ سے، معاملات کافی بہتر ہیں۔ ناظرین، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو ڈراؤں نہ، کیونکہ عموماً لوگ ویسے بھی بیچارے بہت ڈرے ہوئے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی چیزیں اگر کوئی کمزور ہیں تو اس کے لیے میکسیمم جو ہے اس کے ہم صدقات دے کر بچ سکتے ہیں، اس سے کسی طرح سے اس کے ٹائم کا ویٹ کر سکتے ہیں، اس طرح کر کے ہم اس سے نکل سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں ایک اپنی جو ہے صورتحال بنا کر۔ تو 10واں گھر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے، 10ویں کی پوزیشن بھی بہت اچھی ہے۔ 10ویں کا لارڈ 11ویں ہے، یعنی مفادات کا فائدے، یعنی کوئی پرموشن، کوئی ترقی، کوئی افسران بالا کا تعاون، کوئی پوسٹنگ وغیرہ، یہ تمام چیزیں، چونکہ 10واں گھر گورنمنٹ کا ہوتا ہے، سرکار کا ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں 10ویں گھر کے حوالے سے مجھے کافی اچھی لگ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح یہ آپ کا لکی نمبر جو ہے 513 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے لال چیز کا اور ہری چیز کا صدقہ دینا ہے۔ اسد یعنی لیو، تو لیو والے جو لوگ ہیں ان کا اسینڈنٹ تھوڑا سا ویک ہوا ہے، اس لیے ویک ہوا ہے کہ اسینڈنٹ کا لارڈ لگن سے 8ویں پڑ گیا، تو تھوڑا سا ویک ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ 15 اپریل تک سن جو ہے وہ اسی پوزیشن پہ رہے گا، تو لہٰذا ان کو اپنی صحت کا، جو لیو والے، جو اسد والے لوگ ہیں، ان کو اپنی صحت کا بڑا خیال رکھنا ہے، گاڑی بڑے احتیاط سے چلانی ہے، جب بھی گھر سے نکلنا ہے لال چیز کا، چونکہ سن کا صدقہ لال چیز کا ہوتا ہے، یہ دے کے نکلنا ہے۔ ویسے تو یہ لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، صدقے وغیرہ تو دیتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، اور ان کی زندگی بھی بہت بہت پاورفل ہوتی، چونکہ سن ہمارے اس نظام شمسی کا بادشاہ کنگ ہے۔ یہ ویسے تو کنگ ہوتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے رہتے ہیں، تقسیم کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک دوائی کے طور پر چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جیسے اس وقت اسینڈنٹ ویک چل رہا ہے،
تو اب لال چیز کا صدقہ جیسے لال گوشت ہے، کلیجی ہے، کوئی مسور کی دال ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو کرتے رہنا ہی چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ عمل پسند لوگ ہوتے ہیں اور اس کو بہت ہمت والے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے معاملات مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ لیکن ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ مضبوط ہے، وہ طاقتور ہے۔ دوسرے کا لارڈ ستارہ عطارد لگن سے 7ویں پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو بھی پیسہ، جو بھی دولت آنی ہے وہ کاروبار سے آنی ہے، بزنس سے آنی ہے۔ اگر آپ بزنس کاروبار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا بزنس بھی کریں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے لیے بہت اچھی پوزیشن ہے اور معاملات بہت اچھے رہیں گے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے۔ اور تیسرا گھر جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے تیسرے گھر میں، کیونکہ تیسرے مون پڑا ہوا ہے برج میزان کا ہو کر تیسرے گھر میں، تو تیسرا گھر ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھا گھر جو ہے وہ کافی مضبوط ہے۔ یہ ویسے بھی برج اسد والے لوگ ویسے بھی بڑے شوقین مزاج ہوتے ہیں، نئی گاڑیاں، نئی سواریاں، دور دور جگہ پہاڑوں پہ جانا، یہ وہ سیر و تفریح، بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو جو چوتھا گھر ہے جب ان کا مضبوط، چوتھے کا لارڈ ستارہ منگل لگن سے 10ویں پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چوتھے گھر کو بہت مضبوط بنا رہا ہے، بہت طاقتور بنا رہا ہے چوتھے گھر کو۔ تو اس میں یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملتی رہیں گی اور معاملات آپ کے بہتر طور پر چلتے رہیں گے۔ لیکن ان بٹوین اس میں اپنی مدر کی صحت کا بہت خیال رکھنا، بہت ان پہ خاص توجہ دینی ہے، اور ان کے حوالے سے، اپنی والدہ کے حوالے سے لال چیز کا آپ نے صدقہ بھی کرنا۔ تو یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے آپ کے معاملات انشاءاللہ بالکل کلیئر ہو جائیں گے اور چیزیں صاف ہو جائیں گی، کوئی خطرہ، کوئی خرابی، کوئی ایسی بات نہیں رہے گی۔ صدقہ ویسے بھی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ 5واں گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ویک ہے۔ 5ویں کا لارڈ ستارہ مشتری لگن سے 6 پڑا ہوا ہے، جو کہ یہاں سے 8 سے 10 اپریل کو تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے تبدیل ہوگا تب 5واں گھر آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت مضبوط بن جائے گا۔ تو ان بٹوین آپ تھوڑا سا مطلب ہے کہ تھوڑا سا صبر سے، تحمل سے اگر آپ کام کرتے ہیں، کوئی آپ کی کوئی ڈگری ہے، کوئی ایگزام ہے، کوئی لو میرج ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو آپ تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ سسٹم چینج ہوتا ہے تو معاملات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، ان کی چیزیں بہت زبردست بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، 7واں گھر جو ہے، 7ویں کا لارڈ بھی 6 پڑا ہوا ہے، ویسے مرکری پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اپنے 7ویں گھر کے لحاظ سے آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، بہت احتیاط برتنی ہے۔ 7ویں گھر کے حوالے سے کوئی ایسی صورتحال، کوئی ایسی خوف اور خطر والا کام نہیں کرنا جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں یوں کروں گا تو یوں ہو جائے گا، یوں کروں، اور خاص طور پر شراکت دار سے، جو آپ شراکتی کاروبار کرتے ہیں، اس سے بڑا محتاط رہنا ہے۔ اور خاص طور پر میرج کے حوالے سے، جو آپ کی شادی ہے، جو ہو چکی ہے شادی، اس میں بھی آپ نے تھوڑا سا مطلب اگر کوئی اختلاف پیدا ہو رہا ہے یا کسی وجہ سے کوئی، تو اس کو جو ہے نا ٹائم گین کرنے کی کوشش کریں۔ معاملات اس میں انشاءاللہ تعالی خرابی نہیں ہوگی۔ معاف کیجیے، اگر کوئی ایسی کوئی صورتحال وقتی طور پر بنی ہوئی ہے تو اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس میں کاروبار کے حوالے سے، شراکتی کاروبار کے حوالے سے، بیرون ملک بزنس کے حوالے سے اگر کوئی معاملات کوئی ایسے ڈیلے ہو رہے ہیں یہ چیزیں، تو اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ آگے جیسے جیسے وقت گزرے گا چیزیں ایک مضبوط بننے جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی۔ تو 9واں گھر جو ہے، 9واں گھر انشاءاللہ ان کا تکڑا ہے۔ 9ویں کا مالک ستارہ مریخ لگن سے 10ویں پڑا ہوا ہے، تو 9واں گھر جو شادی کے حوالے، سیکنڈ میرج کے حوالے سے ہوتا ہے، اور بیرون ملک سفر، کنسٹرکشن وغیرہ، یا ان تمام چیزوں کے جو کہ میں بتاتا بھی رہتا ہوں حوالے سے ہوتا ہے، تو یہ 9واں گھر بڑا مضبوط ہے۔ اچھا بات یہ ہوتی ہے، سب سے طاقتور خوش نصیبی ہے۔ اگر آپ کے دوسرے کوئی اینگل تھوڑے بہت کمزور بھی ہیں تو جب خوش نصیبی کا گھر آپ کا طاقتور ہوتا ہے تو وہ ان اینگلوں کو بھی کور کر لیتا ہے۔ تو اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ میری صورتحال ایسی ہے تو وہ تھوڑا سا عقل مندی سے، دانائی سے، تھوڑے سے ٹائم کو گین کر کے وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی کوئی خرابی والی بات نہیں۔ خرابی کب ہوتی ہے؟
جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یوں، ویسے بھی یہ لیو والے لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، تو ان کو میرا مشورہ یہی ہے کہ تھوڑا سا تحمل سے، آپ کے 2-3 اینگل جو ہیں وہ ذرا کمزور ہیں، تو بڑے تحمل سے جو ہے نا آپ کو کام کرنا چاہیے۔ ویسے تو عمل پسند ہوتے ہیں، وہی کہتے وہی ہیں جو کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو لیکن وہ کہتے یہی ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نامہ گھر بڑا مضبوط ہے، جو سیکنڈ میرج کے حوالے سے اگر کسی سے آپ کی کمٹمنٹ تھی تو اس پہ آپ کام کیجئے۔ سیکنڈ میرج کے حوالے سے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ سیکنڈ میرج ان کی کوئی فرسٹ میرج خراب ہو گئی ہے۔ میرا مشورہ یہ نہیں ہے ہر آدمی کو کہ کوئی سیکنڈ میرج کر لے، مشورہ یہ ہے کہ جن کی فرسٹ میرج خراب ہو گئی ہے، وہ سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے ان کو جو ہے نا تھوڑا سا۔ اور دوسری سب سے 10واں گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ویک ہے، 10ویں کا لارڈ بھی ستارہ زہرہ جو ہے وہ لگن سے 8ویں پڑا ہوا ہے، تو 10واں گھر تھوڑا سا ویک ہے۔ ویسے تو زحل مشتری دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک لارڈ جو ہوتا ہے، اور دوسرا 10ویں گھر کران بھی ہے، کران النحسین جس کو ہم کہتے ہیں، راہو اور منگل کا کران ہے، تو 10واں گھر بھی تھوڑا سا ویک ہے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ تھوڑے سے محتاط رہیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح یہ آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ 652 ہے، اور آپ کو صدقہ دینا ہے وائٹ چیز کا، یلو چیز کا، لال چیز کا، کالی چیز کا۔ یہ مٹھی مٹھی بھی صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہتر رہے گا۔ سنبلا یعنی ورگو، تو ورگو والے جو لوگ ہوتے ہیں، سنبلا والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ دل پہ رول کرتا ہے ستارہ عطارد جو ہوتا ہے، اور یہ لوگ تبدیلی کو پسند کرتے ہیں، اپنی جاب بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں، حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں لیکن برداشت کرتے ہیں۔ ان میں کاروباری صلاحیت بقدر اتم پائی جاتی ہے، یہ جلد بازی سے کام نہیں کرتے۔ جس طرح عطارد ترقی سے اپنے مدار کا، تیزی سے اپنے مدار کا چکر لگاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی اپنے کام کو بہت تیز کرتے ہیں۔ ان میں رحم دلی کا جذبہ بہت ہوتا ہے۔ عطارد اگر کمزور ہو تو انسان کو کمزور کرتا ہے، اور مضبوط ہو تو مضبوط تر کر دیتا ہے۔ ستارہ عطارد ان کا لگن سے 6ٹھے گھر پڑا ہوا ہے، لیکن بہت کمزور پوزیشن میں ہیں۔ مرکری والے جو لوگ ہیں، جو سنبلا والے، ورگو والے لوگ ہیں، ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بہت کمزور پوزیشن پہ، 29-27 ڈگری پہ۔ میرا خیال ہے 1-2 دن کے اندر یہ چینج ہو جائے گا، تو تب مرکری کی پوزیشن، سنبلا والوں کی پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے، دوسرے ستارہ قمر پڑا ہوا ہے، اور اس کا لارڈ بھی جو ہے وہ زورا ایگزالٹڈ یعنی شرف کا ہو کر لگن سے 7ویں پڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کاروبار میں بہت معاملات سلجھنے والے ہیں، چیزیں بہت زیادہ آپ کے فیور میں آنے والی ہیں، کاروبار میں ترقی ہونے والی ہے، کیونکہ زورا ویسے بھی ایگزالٹڈ جب ویسے ہی طاقتور ہے، لیکن جب ایگزالٹڈ ہوتا ہے، شرف کا ہوتا ہے، تب بہت طاقتور ہوتا ہے زورا، بہت مضبوط ہوتا ہے زورا۔ اور وینس جو ہے اس کا بڑا رول ہے، جن لوگوں کے ذائچوں میں وینس طاقتور ہوتا ہے وہ بڑی لگژری لائف گزارتے ہیں، بہت طاقتور لائف گزارتے ہیں، بہت آسانیاں ہوتی ہیں ان کی لائف کے اندر، کیونکہ یہ ستارہ ہی لگژریت کا ہے۔ تو معاملات یہ ہے کہ یہ دوسرا گھر ہے، بہت اچھا ہے ان کا، مون بھی پڑا ہوا ہے، مون ویسے بھی چمکاتا ہے، چیزوں کو بڑھاتا ہے مون، ان کے معاملات بہت اچھے ہیں۔ اور تیسرا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، اس میں خاص طور پر میری ایڈوائز یہ کہ آپ اپنے ملازمین سے محتاط رہیں، اس لیے محتاط رہیں کہ ایک تو کیتو پڑا ہوا ہے، دوسرا مارس کی نظر ہے اس کے اوپر، تو اس میں آپ اپنے جو سب سے اہم کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، اپنے ملازمین سے محتاط رہنا ہے۔ تو تیسرا گھر اس حوالے سے تھوڑا ویک ہے۔ تو اسی طرح ہی آپ نے جو آپ کا جو چوتھا گھر ہے وہ بہتر ہے، چوتھے کا لارڈ لگن سے 5ویں پڑا ہوا ہے، تو چوتھا گھر ماشاءاللہ کافی بہتر ہے۔ اس میں جائیداد، پراپرٹی وغیرہ، گاڑی، سیارہ، ستارہ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو بالکل لائیے، اس میں بڑی آسانی ہے آپ کے لیے، معاملات آپ کی فیور میں ہیں، اور آپ ذرا سی بھی کوشش کریں گے تو چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بن جائیں گی، اور آپ کو بہت بڑی اس میں کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو 5واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے،
زحل اور مشتری کا کران 5ویں گھر میں ہونا یہ بہت بڑی ایک ذہانت ہوتی ہے، بہت بڑا ایک یوگ بنتا ہے۔ اس میں جو ہے آپ کے لیے معاملات بہت اچھے بنتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی لو میرج کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی آپ جو ہے کوئی دور دراز سفر کرنا چاہتے ہیں، دور دراز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ 5واں گھر ذہنی صلاحیت اور تعلیم کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔ اگر ذائچے میں کسی کا 5واں گھر کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اچھی ڈگری حاصل نہیں کر سکتا۔ میرا بہت سارا تجربہ ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ کوشش بھی کی، لیکن جب تک آپ کا گھر طاقتور نہیں ہوتا، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ اس کی کوئی ریمیڈی وغیرہ کر کے اس سے نکل سکتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک حل ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے زور لگاتے رہتے ہیں، یوں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، لیکن وہ اس کی ریمیڈی نہیں کرتے۔ اور میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اسٹرالوجی جو ہم بناتے ہیں یہ ایک رپورٹ ہوتی ہے، اس میں جو جب تک آپ اس کی ریمیڈی نہ کریں آپ اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس کی ریمیڈی، اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ علاج اس کا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی اس کا صدقہ دے دیا، کوئی سٹون پہن لیا، کوئی پڑھائی کر لی، اس کی یہ ریمیڈی ہے، تو آپ یہ علاج کریں۔ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہتری ہوگی۔ تو تیسرا ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بہتر ہے۔ 7ویں کا لارڈ لگن سے 5ویں ہونا لو میرج ہوتی ہے، 100% لو میرج ہوتی ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ کتنی بڑی سے بڑی طاقتیں ان کے سامنے اگر کھڑی ہو جائیں، ان کو لو میرج سے نہیں روک سکتی۔ اور یہ کاروبار کا بھی ہوتا ہے، بیرون ملک کاروبار کا بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے معاملات بہت اچھے بنے ہوئے ہیں، چیزیں بہت اچھی بنی ہوئی ہیں۔ آپ کو فوری طور پر قدم اٹھا کر ودن 2-3 ڈے جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کر لینا چاہیے، کیونکہ جوپیٹر جب تبدیل ہو کر آپ کے لگن سے 6ٹھے گھر آ جائے گا تب یہ معاملات آپ کے جو ہے نا وہ اتنے آپ کے فیور میں نہیں رہیں گے۔ تو لہذا فوری طور پر جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ 10 اپریل یا 15 اپریل تک آپ کر لیں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی اور معاملات، کیونکہ اچھا وقت ہے، اس وقت سے آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے جو وہ بھی بہتر ہے۔ 9ویں کا لارڈ ستارہ زورا شرف کا ہو کر 7ویں پڑا ہوا ہے، تو 9واں گھر اچھا ہے۔ جو سیکنڈ میرج وغیرہ کے حوالے سے اگر کوئی ایسا کوئی آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ نہیں ہو رہا تو اس کو کیجئے، انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت بڑی کامیابی ہے، اور اچھے وقت میں کام کریں گے تو وہ اچھا بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح جو 10واں گھر ہے وہ بھی تقریباً وہ چینج ہونے والا ہے، میرا خیال ہے کہ شاید 1-2 دن میں تبدیل ہو جائے گا، اسی ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ تعالی آپ کو 10ویں گھر کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں بھی ملیں گی، اور آپ کے جو معاملات الجھے ہوئے تھے پچھلے دنوں اس میں بھی ماشاءاللہ سے کافی انشاءاللہ بہتری آئے گی اس کے اندر۔ تو اسی طرح آپ کا لکی نمبر جو ہے 7 6 3 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے، لال چیز کا صدقہ دینا ہے اور گرین چیز کا صدقہ دینا ہے۔ لبرا یعنی میزان، تو میزان والوں کی پوزیشن اس ہفتے کچھ تھوڑی سی کمزور ہے، اس لیے کمزور ہے کہ لگن کا لارڈ لگن سے 6ٹھے پڑا ہوا ہے، اور خانہ مال جو ہے وہ دولت کا جو برج ہے وہ بھی لگن سے 8ویں پڑا ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا ان کو یہ ہفتہ جو ہے نا تھوڑا سا دیکھ بھال کر، بڑے مطلب ہے کہ احتیاط سے اور بڑے معاملات کو دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے، ورنہ بالکل بھی جذباتی نہ ہوں۔ کوئی معاملات ایسے آپ کے بہتر نہیں جا رہے، اسینڈنٹ بھی کمزور ہے، اور خانہ مال جو دولت کا گھر ہے وہ بھی ویک ہے، تو لہٰذا آپ نے بہت احتیاط سے چلنا ہے، بہت عقل مندی سے چلنا ہے، دانائی سے چلنا ہے۔ اسی طرح آپ کا جو 3را گھر ہے وہاں قمر مون چندرما 3رے گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کا لارڈ 4تھے ہے، تو 3را گھر بہتر ہے، لیکن کوئی ایسی اس کی کوئی 3رے گھر کی کوئی ایسی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی۔ لیکن ان کا 4تھا گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ 4تھے گھر کے اندر ان کے زحل اور مشتری کا کران جو کہ ایک بہت زبردست کران ہے، وہ 4تھے گھر میں پڑا ہوا ہے، جو کہ 4تھے گھر کو بہت مضبوط بناتا ہے۔ 4th ہاؤس جس میں جائیداد، پراپرٹی، سواری،
یہ میں بہت دفعہ بتا بھی چکا ہوں، بار بار اس لیے بتا رہا ہوتا ہوں تاکہ جو نئے سننے والے لوگ ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے۔ سواری وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس کی منصوبات چوتھے گھر کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو جب چوتھا گھر طاقتور ہوتا ہے تو ایسے لوگ بہت مخلوق خدا کی خدمت بھی کرنے والے ہوتے ہیں، اور چونکہ ویسے بھی جدی ہے تو کیپریکون بنتا ہے ان کا، تو ان میں میزان والے لوگوں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نظر نیاز، اللہ کے نام کی لوگوں کی تقسیم کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اور شاید یہ اگر یہ تو اس کو تھوڑا سا مزید تیز کر دیں گے تو جو آپ کی خرابی ہیں، جیسے اسینڈنٹ کی خرابی ہے، خانہ مال کی خرابی ہے، اس خرابی سے یہ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو جو ہے یہ کر لینا چاہیے۔ اچھا، ان کا پانچواں گھر جو ہے وہ تقریباً ٹھیک ہے۔ پانچواں گھر چونکہ پانچویں کا لارڈ ستارہ زحل وہ لگن سے چوتھے گھر میں پڑا ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اولاد کا سکھ ملے گا، کوئی اولاد کی خوشی دیکھیں گے۔ جو بچے ایگزام دے رہے ہیں، جو بچے بیرون ملک ایگزام دے رہے ہیں، ان بچوں کے لیے بھی میں بہت بڑی کامیابی دیکھ رہا ہوں۔ ان کے معاملات بھی بہت اچھے ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں بچوں کے، کیونکہ پانچویں کا لارڈ جو ہے وہ لگن سے چوتھے پڑا ہوا ہے، اور چوتھا گھر ویسے ہی تعلیم کا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تعلیم میں کوئی بہت بڑی ان کو مجھے کامیابی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان بچوں کے حوالے سے۔ اور یہ چونکہ بیرون ملک کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک سے باہر جا کر بھی یہ تعلیم حاصل، کوئی اچھی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اور جو ان کی کسی کی کوئی لو میرج ہے، کوئی اس طرح کی کوئی روحانی کوئی سلسلہ ہے، اس طرح کی کوئی معاملات ہیں، تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک ان کو کامیابی ہے، اور یہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ساتواں گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا ویک ہے۔ ساتویں کا لارڈ بھی ستارہ مریخ لگن سے آٹھویں پڑا ہوا ہے، تو میرج کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے آپ کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 اپریل تک جب مشتری چینج ہو کر نیچے نہیں آ جاتا، یعنی برج دلو میں نہیں آ جاتا، تب تک آپ کا ساتواں گھر بھی مجھے کمزور لگ رہا ہے۔ تو ساتویں گھر کی جو بھی منصوبات ہیں، جیسے میرے منگل یوگ بھی بنا ہوا ہے، ستارہ مریخ لگن سے آٹھویں ہے، تو یہ منگل یوگ بھی بنا رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو 10 اپریل تک کسی طرح کی ایسی کوئی صورتحال نہیں بنانی چاہیے جس سے آپ کے معاملات جو ہے نا وہ کمزور ہو جائیں۔ تو لہٰذا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر میرج کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، شراکتی کاروبار کے حوالے سے۔ اپنے لب و لہجے میں بہتری رکھیں، چیزیں دیکھیں، اپنا جو شراکت دار ہے اس کے ساتھ اپنا رویہ بہتر رکھیں، کوئی لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، کیونکہ ساتویں کا مالک اگر لگن سے آٹھویں آ جائے تب معاملہ، چونکہ آٹھواں گھر ذائچے میں کافی خطرناک ہوتا ہے، تو لہٰذا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو، ہر طرح سے اپنے آپ کو نارمل رکھیں۔ اسی طرح ہی نواں گھر جو ہے، نواں گھر بھی ان کا مجھے کمزور لگ رہا ہے۔ برج میزان اس ہفتے کافی ویک ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 اپریل تک کافی ویک ہے برج میزان۔ تو میزان والے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بٹا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مخلوق خود، کیونکہ بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کی مخلوق کی سیوا کریں، مخلوق کی خدمت کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر جو بھی مشکلات وغیرہ انسان پر آتی ہیں اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو 10واں گھر ہے وہ بھی تقریباً سلو ہے۔ ویسے تو عطارد، سورج اور زورا دیکھتے ہیں اس گھر کو، لیکن پھر بھی اس کا لارڈ جو ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے، تو اس میں ملازمت برقرار رہے گی، چیزیں برقرار رہیں گی، اپنی جاب برقرار رہے گی، جو سیاسی لوگ ہیں ان کی سیاست برقرار رہے گی، صحت کے حوالے سے صورتحال بہتر رہے گی، آپ کے والد کی پوزیشن، والد کی صحت اچھی رہے گی۔ یہ 10ویں گھر کی منصوبات ہوتی ہیں ساری۔ تو 10واں گھر آپ کا بہتر ہے، لیکن پھر بھی مطلب ہے کہ وہ جیسے ایک راج یوگ ہوتا ہے نا 10ویں گھر کا، وہ راج یوگ نہیں ہے، تو لہذا محتاط رہ کر اگر آپ یہ کام کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 743، آپ کا لکی نمبر ہے، اور آپ نے لال چیز کا آپ نے صدقہ دینا ہے، اور آپ نے جو ہے یا علی ہو یا عظیم ہو
اس کا 1156 دفعہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ یہ ورد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ اسکارپیو یعنی عقرب، تو عقرب والوں کی بھی پوزیشن جو ہے وہ تقریباً ٹھیک ہے۔ اس لیے ٹھیک ہے کہ عطارد، سورج اور زہرہ ان کے اسینڈنٹ کو دیکھتے ہیں۔ اسینڈنٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ 120 ڈگری سے اسینڈنٹ کو دیکھتے ہیں۔ جب اسینڈنٹ پہ یہ نظر ہوتی ہے تب اسینڈنٹ مضبوط ہوتا ہے، اور اسینڈنٹ اگر آپ کا پاورفل ہے تب آپ کو کوئی خوف و خطر نہیں رہنا چاہیے، آپ ہر طرح سے محفوظ ہے۔ اسینڈنٹ انسان کی جان و مال، شکل و صورت، ہر چیزیں جو ہیں وہ اسینڈنٹ سے منسوب ہوتی ہیں۔ تو اسینڈنٹ اگر آپ کا طاقتور ہے تب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اسینڈنٹ اسکارپین والے لوگوں کا اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جو آنے والی جو صورتحال ہے وہ اسکارپین کے لیے اور اچھی بن رہی۔ وہ کیسے اچھی بن رہی؟ جب جوپیٹر ان کا لگن سے چوتھے گھر آ جائے گا، اور وہ آنے والا ہے 10 اپریل، یعنی اس سے بھی شاید 8-10 اپریل کے درمیان آنے والا ہے، اور جیسے ہی آئے گا تو پھر ان کی پوزیشن جو ہے وہ مجھے کافی اچھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کی پوزیشن مجھے اسکارپین کی، تو ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بہتر ہے۔ مون دوسرے گھر میں پڑا ہوا ہے، دوسرا گھر کافی اچھا ہے، ان کا معاملات کافی بہتر ہیں دوسرے گھر کے حوالے سے۔ تو اسی طرح جو تیسرا گھر ہے وہ بھی کافی ٹھیک ہے۔ قران الصادین جو ہے زحل اور مشتری کا قران تیسرے گھر میں پڑا ہوا ہے، تو تیسرا گھر محفوظ ہے، کوئی ایسی کوئی خوف و خطر والی بات نہیں ہے۔ اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، بہن بھائی، ان سب کا تعاون حاصل رہے گا، معاملات بہتر رہیں گے تیسرے گھر کے حوالے سے۔ اور چوتھا گھر بھی ان کا ماشاءاللہ سے کافی اچھا ہے، چوتھا گھر بھی کافی مجھے بہتر لگ رہا ہے ان کا، کیونکہ چوتھے کا لارڈ ستارہ زحل لگن سے تیسرے گھر پڑا ہوا ہے، تو وہ کوئی ایسا کوئی خوف و خطر والی بات نہیں ہے، لیکن نارمل ہے ماشاءاللہ سے، کافی اچھی چلتی رہیں گی، معاملات بہتر ہوتے رہیں گے، چیزیں بنتی رہیں گی۔ جو بھی چوتھے گھر کی منصوبات ہیں اس میں صحت کے حوالے سے، والدہ کی صحت کے حوالے سے، جو آپ کا کاروبار ہے، جو بزنس ہے، جو بھی چوتھے گھر کے حوالے سے کوئی آپ نے کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے، اس سسٹم میں انشاءاللہ تعالی بہتری سے بہتری آتی رہے گی۔ اور لیکن یہ آگے چل کے جب مشتری تبدیل ہو جائے گا، یعنی چوتھے گھر میں آ جائے گا جوپیٹر، تب ان کی پوزیشن جو ہے نا اسکارپین کی اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ اسی طرح جو پانچواں گھر ہے وہ تقریباً ٹھیک ہے، 3 ستارے عطارد، سورج اور زہرہ لگن سے 5ویں گھر پڑے ہوئے ہیں، تو اولاد کے حوالے سے، لو میرج کے حوالے سے، اور ڈگری کے حوالے سے، تعلیمی حوالے سے، جو لوگ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ اس ملک میں ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ کسی کمپٹیشن کے امتحان میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے معاملات بہت اچھے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جب یہ جوپیٹر تبدیل ہو کر چوتھے گھر آ جائے گا، تب ان کی ڈگری کے اعتبار سے پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اور زیادہ پاورفل ہو جائے گی، معاف کیجیے گا، اور زیادہ پوزیشن مضبوط ہو جائے گی، اور زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ان کا جو پانچواں گھر ہے وہ مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے، بس سب سے بہترین گھر جو ہے وہ ان کا پانچواں گھر ہے، جس میں عطارد، سورج اور زہرہ پڑے ہیں، اور زہرہ اس میں شرف کا ہو کے ایگزالٹڈ ہو کر پڑا ہوا ہے، وینس یہاں پہ، تو یہ بہت اچھی ایک پوزیشن مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بھی لو میرج کا یوگ بنا رہا ہے، یعنی 7ویں کا مالک اگر 5ویں پڑا ہو تو یہ لو میرج ہوتی ہے، یہ لو میرج کا یوگ ہوتا ہے، اس کو آپ ٹال نہیں سکتے، آپ روک نہیں سکتے، اس کو کوئی بڑی سے بڑی دیوار بھی اس کے سامنے کھڑی ہو جائے تو اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ راج یوگ یعنی میرج کا راج یوگ ہے، لو میرج کا راج یوگ ہے، یہ بہت مضبوط ہے۔ لیکن منگل یوگ بھی ہے، ستارہ مریخ لگن سے 7ویں بیٹھ کے منگل یوگ بھی بنا رہا ہے، تو لہذا آپ نے جب بھی شادی کرنی ہے میچ کر کے شادی کرنی ہے، بغیر میچنگ سے شادی کریں گے تب آپ کو نقصان ہوگا، تو لہذا میچنگ سے شادی کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ اسی طرح یہ آپ کا جو 9واں گھر ہے وہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے،
इसी तरह 10वां घर है वो भी बेहतर है। तो मतलब एक नॉर्मल सूरत हाल है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कॉर्पियन वालों की पोजीशन नहीं है, एक नॉर्मल सूरत हाल है। यानी जो अगर कोई नफ़ा नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि स्कॉर्पियन जो है इनको 10 अप्रैल तक बहुत मोहतात होकर चलना चाहिए, बहुत एहतियात से चलना चाहिए, क्योंकि जब तक इनको अभी कोई ऐसी कोई सपोर्टिंग नहीं है, क्योंकि केंद्र खाली हैं। जबकि जायचे के अंदर अगर हम जो किसी का पैदाइशी चार्ट भी बनाते हैं उसमें अगर केंद्र किसी के खाली हो तो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो केंद्र में होना, जुपिटर जब इनका केंद्र में आ जाएगा तब इनकी सूरत हाल जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत ताकतवर हो जाएगी। इनका लकी नंबर जो है 954 है और इनको सदका देना है लाल चीज़ का और काली चीज़ का सदका देना है। कॉस यानी सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियन वालों का एसेंडेंट बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है, चूँकि सितारा कमर 10 डिग्री का होकर लगन में पड़ा हुआ है। तो एसेंडेंट मजबूत है, बुर्ज कौस का काफ़ी बेहतर है एसेंडेंट, ताकतवर है एसेंडेंट। और ये बुर्ज कौस वाले लोग जो होते हैं ये वैसे भी बहुत एक अच्छे लोग होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी बेहतर लोग होते हैं, मजहबी तौर पर बड़े पुख्ता लोग होते हैं। और ये लोग जो फ़ैसला कर लेते हैं उस पर कायम रहते हैं, अपने फ़ैसलों से डिनाई नहीं करते, आपसे जो वादा कर लेंगे उस पर ये 100% पूरे उतरेंगे। तो वैसे भी ये जो है ये बुर्ज कौस जो है सेजिटेरियन जो है ये मुश्तरी की राशि है, जुपिटर की राशि है। तो काफ़ी मुझे मजबूत लग रहा है। इसका लॉर्ड जो है वो दूसरे घर में है, सितारा ज़ोहल दूसरे घर में इसका लॉर्ड जो होकर पड़ा हुआ है वो भी काफ़ी बेहतर है। यानी पैसे के हवाले से, करेंसी के हवाले से, पैसे के लेन देन के हवाले से, इनामी बॉन्ड, इनामी स्कीम वगैरह, ऐसा कोई अगर कोई सिलसिला आपका कारोबार आप चलाते हैं या काम करते हैं तो इसमें इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बड़ी कामयाबी है। और मामलात आपके पैसे और दौलत के हवाले से इंशाअल्लाह ताला इसमें काफ़ी मैं तरक्की देख रहा हूँ, मामलात बहुत अच्छे देख रहा हूँ। और तीसरा घर जो है वो भी तकरीबन ठीक है, कोई ऐसी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चौथा घर जो है वो बहुत मजबूत बना हुआ है। बुर्ज कौस वालों का चौथा घर जो है वो बहुत ताकतवर है। 3 सितारों का इज्तिमा अतारत, सूरज और ज़ोरा शरफ का होकर पड़ा हुआ है और बहुत मजबूत होकर पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसे का लेन देन, करेंसी, इस तरह के मामलात जो भी कोई ज़राई ज़मीन, कोई पेट्रोल पंप वगैरह, कोई ज़मीन से निकलने वाली अशिया, इस तरह का अगर कोई आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें आपको बहुत हैंडसम प्रॉफिट मैं होता हुआ देख रहा हूँ मामला। क्योंकि वीनस जो है वो वीनस इससे ज़्यादा ताकतवर कहीं भी नहीं होता। बुर्ज हूत यानी पाइसिस से ताकतवर वीनस किसी बुर्ज में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इसको एग्जॉल्टेड होता है, शरफ होता है। तो चौथे घर के हवाले से आप नई सवारी बना सकते हैं, नया घर बना सकते हैं, नया कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, नए मामलात बना सकते हैं। तो ये वीनस बड़ा ताकतवर है, इससे आपको बुर्ज कौस वाले जो लोग हैं इनको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो वीनस जिसमें शर्फ है ये भी मुश्तरी की राशि है, यानी पाइसिस जो है ये भी मुश्तरी की 2 राशि हैं, एक तो कौस है, दूसरा पाइसिस है, ये दोनों मुश्तरी की राशि हैं। एक तो इसमें वीनस को शर्फ है, तो ये बहुत अच्छा है वीनस, माशाल्लाह बहुत ताकतवर है चौथा घर। और 5वां घर जो है वो थोड़ा सा वीक है 5वां घर, क्योंकि 5वें का लॉर्ड जो है सितारा का मरीख वो लगन से छठे पड़ गया। तो थोड़ा सा जो है अभी आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि 14 अप्रैल 2021 के बाद जैसे ही मरीख बुर्ज तब्दील करके बुर्ज जोज़ा में आएगा, जेमिनी में आएगा, तब आपका 5वां घर जो है ना वो ताकतवर हो जाएगा। अभी ज़रा थोड़ा सा आपको जो है ना 5वें घर के हवाले से आपको मुहतात होकर चलना है। कोई भी ऐसी जो डिग्री वगैरह या कोई ऐसा कोई सिलसिला आप बनाना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिले करेंगे तब मामलात आपके मुझे अच्छे लगेंगे। और 5वां घर तब भी आपका मज़ीद मजबूत हो जाएगा जब जुपिटर तब्दील होकर तीसरे घर आ जाएगा, तब जुपिटर की तीसरी नज़र भी 5वें घर पे पड़ेगी। वो भी एक बड़ी बलवान नज़र होती है, बड़ी ताकतवर होती है। तो उससे भी इंशाअल्लाह ताला आपके 5वें घर की जो रुकावट है वो टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी।
تو انشاءاللہ پھر 5واں گھر آپ کا ایکٹیو ہو جائے گا. اس سے جو بھی منصوبات ہیں، تعلیم ہے، ڈگری ہے، اولاد ہے، لو میرج ہے، یہ تمام چیزیں خود بخود ہی آپ کی جھولی میں آ گریں گی انشاءاللہ تعالی. تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بھی تقریباً بلکہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ایک تو قمر کی 7 نظر ہے، دوسرا اس کا لارڈ 4تھے گھر میں ہے. تو آپ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا زمین سے نکلنے والی اشیاء کا کام، کوئی زرعی زمین کا کام، کوئی ہوٹل، کوئی کھانے پینے کی کوئی ایسی کوئی صورتحال اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں یا اس کے لیے آپ ورکنگ کر رہے ہیں تو آپ کو بالکل کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت ساری کامیابیاں بھی ہیں اور معاملات آپ کے مجھے بہت اچھے ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں. 5واں گھر وہ بھی تکڑا ہے، 5ویں کا لارڈ بھی 4تھے پڑا ہوا ہے، 9ویں کا لارڈ بھی 4تھے پڑا ہوا ہے اور 10ویں کا لارڈ بھی 4تھے پڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں گھر جو ہیں، ان کو جو 4تھا گھر میں جو پوزیشن سٹار کی بنی ہوئی ہے وہ ان دونوں گھروں کو بل دے رہی ہے. جب 5ویں گھر کو بل دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیکنڈ میرج کے حوالے سے اگر کوئی ایسا کوئی سلسلہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہو رہا، تو اب وہ وقت ہے. آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی. اور کوئی حج عمرہ، کوئی زیارتیں وغیرہ یا کوئی آپ کوئی گھر وغیرہ کی تعمیرات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کافی کامیاب ہو جائیں گے. اور اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے. 10ویں کا لارڈ بھی ستارہ عطارد جو ہے وہ لگن سے 4تھے پڑا ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ 10ویں گھر کی جو بھی منصوبات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں موجود ہیں. آپ اسے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. وہ بالکل گھر میں ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے فنگر پہ ہیں آپ کے انشاءاللہ. بس آپ کو اس کو اٹھانا ہے اور اس پہ ورکنگ کرنی ہے. جیسے 10واں گھر ہے، جاب ہے، سرکاری جاب ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں. تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے کیونکہ 10ویں گھر پہ پھر 3 نظرات بھی ہیں، 3 عطارد، سورج اور زہرہ کی نظر بھی ہے 10ویں گھر پہ. کوئی پروموشن ہے، کوئی ترقی ہے، کوئی اس طرح کے کوئی معاملات ہیں وہ اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بن سکتے ہیں. اسی طرح 11واں گھر جو ہے وہ بھی مجھے کافی اچھا ہوتا ہوا لگ رہا ہے. 11ویں کا لارڈ بھی ستارہ زہرہ شرف کا ہو کر 4تھے گھر میں پڑا ہوا ہے جو کہ ایک بہت اچھی پوزیشن بنا رہا ہے. تو اسی طرح ان کا جو لکی نمبر ہے 1 9 6 اور 5 ہے. اور ان کو صدقہ دینا ہے کالی چیز کا اور لال چیز کا صدقہ دینا. جدی یعنی کیپریکون. تو کیپریکون ذائچے کا 10واں گھر ہے اور 10واں گھر ذائچے میں سب سے اہم گھر ہوتا ہے جس میں عزت، مرتبہ، روزگار، حکومت، اعزاز، وزارت، منسٹری، یہ سب ذائچے میں 10ویں گھر سے دیکھی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10واں گھر سب سے طاقتور ہوتا ہے. لیکن یہ جدی جو ہے یہ قربانی کا بکرا بھی ہوتا ہے. یہ زندگی بھر قربانیاں دیتا ہے اور اللہ نے شاید اس کو اسی لیے مقرر کیا. اور قربانی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. جتنی آپ قربانی دو گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے نزدیک آپ کا رتبہ اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے، اتنا ہی اللہ ایسے لوگوں کو لائک کرتا ہے جو قربانی دیتے ہیں. یہ لوگوں پر پیسے خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں، مخلص اور ایماندار ہوتے ہیں. پہلے تو کسی پہ بہت جلدی بھروسہ نہیں کرتے. اگر کسی پہ بھروسہ کر لے تو پھر وہ آنکھ بند کر کے اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور ان کے دوست بھی چند ایک ہوتے ہیں جو ان کے مزاج سے ملتے جلتے ہیں. باقی عام آدمی یہ دوستیاں نہیں رکھتے، یہ اپنے محدود رہتے ہیں اپنی لائف کے اندر. تو جدی ویسے تو بہت مضبوط ہے، اس وقت لگن کا لارڈ ہو کر لگن میں پڑا ہوا جدی. اور کیپریکون ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں تو اس کا مستقبل بھی کیپریکون کا آگے بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں، بہت طاقتور دیکھ رہا ہوں. جو آگے ایک سسٹم جو نیا بننے جا رہا ہے وہ کیپریکون کا ہے. ملکوں کے حوالے سے بھی میں نے بہت دفعہ بات کی، پہلے بھی بات کی. تو چائنا جو ہے وہ کیپریکون ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو نیکسٹ ٹائم جو سپر پاور بننے جا رہا ہے وہ چائنا ہے. تو لہٰذا ہم لوگ جو ہے ہم کینسر میں آتے ہیں. تو میاں کے پاس پیسہ آئے گا تو کینسر چونکہ اس کا 7واں گھر ہے، بیوی ہے. تو مطلب ہے کہ اگر کیپریکون کے پاس، چائنا کے پاس ان کی پوزیشن مضبوط ہوگی تو ہماری بھی یقیناً مضبوط ہوگی. تو ہم بھی ایک اچھی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. میں تمام دوستوں سے کہوں گا کہ گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. بہت اچھی پوزیشن ہے. ہم لوگوں کا ایک سسٹم کو خیر کوئی سیاستدان ایسا ہمارا تو کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے.
کوئی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ جب ہمارے حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، حالات بہتر ہوں گے، تب ہم خود بخود ہی اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی نے بھی ٹھیک نہیں کیا، نہ شاید کوئی ایسا کوئی صورتحال بنے گی، لیکن ہمارا نصیب، چونکہ ہمارا سسٹم آگے اچھا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی، یہاں پیسے کی روانی ہوگی۔ اب غربت جب ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا بہت 19-20 تو ہوتا ہی ہے نا۔ جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، پھر لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے پہ قربانیاں دیں گے، لوگ ایک دوسرے کے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ چوری نہیں ہوتی، بے ایمانی نہیں ہوتی، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ غربت میں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی آدمی اپنی اولاد کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے بہن بھائیوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ جو بھی لوگ جرم کر رہے ہوتے ہیں وہ خوشی سے نہیں کر رہے ہوتے۔ جرم کوئی بھی شخص خوشی سے نہیں کرتا۔ جو بھی لوگ کسی بھی جو بھی کرتے ہیں وہ خوشی سے نہیں کرتے، ان کا مسئلہ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جرم کرتے ہیں۔ جب حالات بہتر ہوں گے، اس خطے کے حالات بہتر ہوں گے، تب انشاءاللہ جرائم یہاں زیرو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور حالات بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بالکل حالات بہت اچھے ہوں گے۔ تو اسی طرح کیپریکون بہت ونر ہے، بہت مضبوط جا رہا ہے۔ جب کیپریکون اچھا ہو رہا ہے تو ہمارے ملک کے حالات بھی اچھے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے ہوں گے۔ بالکل فکر مند نہیں ہونا ہے انشاءاللہ۔ میں بہت اچھی پوزیشن دیکھتا ہوں اس خطے کی، پورے خطے کی۔ ہمارے پاکستان ہے، ہندوستان ہے، یہ سارا چائنا ہے، یہ جو ہمارا ایشیا کا خطہ ہے، اس میں انشاءاللہ سب لوگ، ہندوستان کے لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اگر وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں تو دکھ ہے، تو انسان ہے نا، کوئی مذہب کچھ بھی ہوتا ہے لیکن انسان تو ہے نا۔ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تو کوئی مذہب نہیں دیکھتا، اس کو تو انسان کی، جو لوگ انسان کا خیال رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ بہت پسندیدہ ہیں۔ وہ کوئی بھی وہ مذہب ہو، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مذہبی کوئی دشمنیاں نہیں ہوتی۔ ایک انسان ہے، انسان کی خدمت کرو، انسان کی سیوا کرو تو اللہ تعالیٰ سب بہت کچھ نوازتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خطہ، یہ جو ہمارا خطہ ہے کیپریکون، یہ بہت اچھا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بہت اچھا۔ ہم نہ دیکھیں گے تو ہماری نسلیں دیکھیں گے، ہماری اولادیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں بڑی ریل پیل، پیسے کی ریل پیل، مال، کیونکہ مملکتیں اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ چیزیں شفٹ ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی اسلامی مملکت تھی، کبھی ملک روس تھی، کبھی مملکت برطانیہ تھی، کبھی، تو اب مختلف جگہوں پہ مختلف اینگل جو ہوتے ہیں نا وہ بنتے رہتے ہیں۔ تو اب اس خطے کی باری ہے، تو جب ہمارے ہاں خوشحالی ہوگی پھر ہماری کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا، ہم ہر آدمی اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیے گا اللہ نے چاہا تو ان کا جو دوسرا گھر ہے خانہ مال ہے، وہ بھی بڑا مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، پیسے کی بہت روانی ہوگی، اتنا پیسہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ سمیٹنا مشکل ہو جائے گا، معاملات بہت اچھے ہوں گے۔ تیسرا گھر بھی ان کا بہت اچھا ہے، زورہ شرف کا ہو کے ایگزالٹڈ ہو کر پڑا ہوا ہے تیسرے گھر میں، بہت اچھا ہے۔ چوتھا گھر جو ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے، چوتھے کا لارڈ ستارہ کا مریخ لگن سے 5ویں پڑا ہوا ہے، تو بہت اچھا ہے، بہت طاقتور ہے۔ 5واں گھر وہ بہت اچھا ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا جیسے یہ 14 اپریل کو یہ مارس چینج ہو کر نیچے آئے گا اور زیادہ بہتر ہو جائے گی پوزیشن 5ویں گھر کی۔ اور 5ویں گھر کا مالک ستارہ زورہ شرف کا ہو کر تیسرے پڑا ہوا ہے، اور منگل اور زحل اور مشتری کی نظر بھی ہے 5ویں گھر کے اوپر، تو بہت اچھا ہے 5واں گھر انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ کافی اچھی پوزیشن ہے 7ویں گھر کے حوالے سے، وہ بھی بہتر ہے۔ اور اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بھی تقریباً بہتر ہے۔ 3 ستارے پورن دیکھتے ہیں 9ویں گھر کو، عطارد دیکھتا ہے، سورج دیکھتا ہے، زورہ دیکھتا ہے، پورے دیکھتے ہیں 9ویں گھر کو۔ اور اسی طرح جو 10واں گھر ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے۔ تو جدی جو ہے کیپریکون جو ہے وہ بہت مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ آگے آگے جیسے جیسے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، جیسے جوپیٹر تبدیل ہوتا ہے، مارس تبدیل ہوتا ہے آگے جا کے، اور دیگر بروج تبدیل ہو رہے ہیں، جیسے سن تبدیل ہو جائے گا، سن حمل میں آ جائے گا، ایریز میں آ جائے گا، اس کو شرف ہوتا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھی پوزیشن ہے. جدی والے لوگ جو ہیں ان کا میں سسٹم بہت مضبوط ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. معاملات بہت اچھے، بہت طاقتور معاملات میں ان کے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. ان کا لکی نمبر ہے 216 ہے ان کا لکی نمبر، اور ان کو صدقہ دینا چاہیے. وائٹ چیز کا صدقہ دینا چاہیے اور ریڈ چیز کا صدقہ دینا چاہیے. دلو یعنی ایکویریس. تو ایکویریس والوں کی پوزیشن، یہ بھی زحل کی راشی ہے، یہ بھی سیٹرن کی راشی ہے. ستارے زحل کی 2 راشیاں ہوتی ہیں، ایک تو جدی اور دوسرا دلو، اور یہ بھی سیٹرن کی راشی ہے. اور اس کی بھی پوزیشن جو ہے وہ تقریباً ابھی تو تھوڑی سی ویک ہے. جیسے ہی جوپیٹر تبدیل ہو کر ان کے لگن میں آتا ہے تب دلو والوں کی پوزیشن بہت مضبوط ہو جائے گی، بہت طاقتور ہو جائے گی. جوپیٹر اسینڈنٹ میں جب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ گاڈ ود یو، پھر خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جوپیٹر جو ہے یہ سعادتوں کا ستارہ ہے، نیکیوں کا ستارہ ہے. پھر وہ ان کی انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ان سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے. جب جوپیٹر سعد ہوگا تو پھر آپ کو انسان کوئی گناہ بھی نہیں کرتا، کوئی مطلب غلط کام نہیں کرتا، اور اللہ سے لاؤ لگا لیتا ہے. جب اللہ سے لاؤ لگاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور پھر اللہ اس کو نوازتا بھی ہے. تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے اس میں بھی 3 ستارے، عطارد، سورج اور زورہ. زورہ شرف کا ہو کے برج حوت یعنی پائسز میں پڑا ہوا ہے، تو جو کہ خانہ مال کو بڑا مضبوط بنا رہا ہے. لیکن چونکہ دوسرے کا لارڈ لگن سے 12ویں ہے، ابھی تھوڑا سا جیسے یہ 10 اپریل کو چینج ہو کر لگن میں آ جائے گا تو زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا گھر بھی ان کا بہت طاقتور ہو جائے گا. پیسے کی روانی ہوگی، معاملات بہتر ہوں گے، چیزیں بہت آسانی ہوں گی، اور انعامی اسکیم، انعامی بانڈ، اور مستقبل کے بھی آپ کوئی ایسی پلان کر رہے ہوں گے جس سے انشاءاللہ تعالی معاملات بہت اچھے بن جائیں گے. اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی تقریباً بہتر ہے، کوئی خوف و خطر والی بات نہیں ہے تیسرے گھر کے حوالے سے. تو ناظرین چوتھا گھر جو ہے برج دلو والوں کا وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، معاملات بہتر ہے. لیکن آگے جیسے جیسے سسٹم چینج ہو رہا ہے، چیزیں بن رہی ہیں، ان کی دلو والوں کی بھی صورتحال مجھے بہت اچھی بنتی ہوئی، بہت مضبوط بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کا چوتھا گھر بھی طاقتور ہے، جو جائیداد، پراپرٹی، زمین، گاڑی سواری، کوئی پیٹرول پمپ، کوئی کاروبار، کوئی ایسا کاروبار جو جس کی بیس جو ہوتی ہے وہ زمین ہوتی ہے، یعنی کوئی ہوٹل بنا لینا یا کوئی ٹاور بنا لینا، اس طرح کا کوئی جو بھی ہے وہ ایک آگے جا کے ایک ایسا سسٹم مجھے ان کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو معاملات ان کے مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں، چیزیں بہت اچھی بنتی ہوئی لگ رہی ہیں. اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، جو 5واں گھر ہے وہ بھی تقریباً ان کا ٹھیک ہے. 5ویں کا مالک بھی ستارہ عطارد لگن سے دوسرے گھر پڑا ہوا ہے، جو کہ ایک بہت مضبوط پوزیشن ہے. تو 5واں گھر بھی ان کا ماشاءاللہ کافی بہتر ہے. جو تعلیم کے حوالے سے، جو بچے ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو بچے باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، جو ڈگری کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، ان کی پوزیشن بھی مجھے اچھی بنتی ہوئی لگ رہی ہے. 5واں گھر جو ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، 5واں گھر جو ہے. لیکن آگے جا کے جیسے جوپیٹر لگن میں آئے گا تب ان کا 7واں گھر ان کا اور مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ مشتری کی پوری نظر ان کے 7ویں گھر پہ پڑے گی. پھر کاروبار چل پڑیں گے، معاملات بہتر ہو جائیں گے، میرج کے حوالے سے جو چیزیں رکی ہوئی تھی وہ بہتر ہو جائیں گی. آپ کی شراکت میں جو کاروبار آپ کر رہے تھے ان سے کچھ تھوڑا بہت اختلاف رائے وہ ختم ہو جائے گا. تو معاملات 7ویں گھر کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت اچھے ہوں گے. وہ کب ہوں گے؟ جب جوپیٹر زیادہ نہیں ہے، 4-5 دن کے اندر جوپیٹر جو ہے وہ اس میں برج دلو میں آ جائے گا، ایکویریس میں آئے گا. اور مارس بھی یہاں سے چینج ہو کر برج جوزہ میں آ جائے گا 14 کو، تو وہ بھی ایک اچھا اسینڈنٹ کو دیکھے گا. تو برج دلو والوں کے لیے میں آگے پوزیشن بہت اچھی بنتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. معاملات ان کے بہت اچھے مجھے نظر آ رہے ہیں ان کے. تو ان کا جو 7واں گھر ہے جو 9واں گھر ہے وہ بھی تقریباً بہتر ہے. 9ویں کا مالک ستارہ زورہ شرف کا ہو کر دوسرے پڑا ہوا ہے. تو 9ویں گھر کو کوئی خطرہ کسی قسم کا نہیں ہے. معاملات بہت اچھے ہیں، سفر کے حوالے سے، سیکنڈ میرج کے حوالے سے، اور کوئی کرنسی کا کام، جو پیسے کا لین دین باہر سے بیرون ملک سے کرتے ہیں، ان کے لیے بھی صورتحال بہت اچھی بنی ہوئی ہے. تو اسی طرح جو ان کا 9واں گھر ہے
जो इनका 10वां घर है वो तकरीबन बेहतर है। 10वें के हवाले से सूरत हाल इनकी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। 10वां घर काफ़ी बेहतर है, क्योंकि मंगल अभी चौथे पड़ा हुआ है, और जब मंगल उठकर 14 के बाद नीचे आ जाएगा मंगल, तब इनकी पोजीशन जो है ना 10वें घर के हवाले से बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत ताकतवर हो जाएगी, और मामलात इनके बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसी तरह इनका जो 11वां घर है उस पर अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मतलब है कि ज़रा वर्किंग ना करें, क्योंकि इसका लॉर्ड जो है जब तक जुपिटर चेंज करके इस पे नहीं आ जाता, नेक्स्ट वीक में जब हम ये वीडियो बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपके लिए दल्लू वालों के लिए अच्छी खबरें होंगी इंशाअल्लाह ताला, और उनके मामलात में बहुत मुझे आसानियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसी तरह इनका लकी नंबर जो है 327 है, और इनको सदका देना है काली चीज़ का और पीली चीज़ का, ये दोनों इनको सदके देने हैं। तो इंशाअल्लाह इनके मामलात मुझे काफ़ी बतदरीज बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइसिस यानी हूत, तो पाइसिस वालों की पोजीशन बहुत मजबूत हुई है, बहुत ताकतवर हुई। लगन में 3 सितारे अतारद, सूरज और ज़ोरा शरफ का होकर लगन में पड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी पोजीशन है, एसेंडेंट बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। जो भी करोगे इंशाल्लाह कामयाबी होंगी, जो भी सोचोगे अल्लाह के फजल व करम से वो पूरा होगा। तो पाइसिस वालों की पोजीशन बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, एसेंडेंट बहुत ताकतवर है। खाना माल भी इनका तकरीबन, चूँकि चंद्रमा पूरी 5वीं नज़र से खाना माल को देखता है, तो काफ़ी मुझे बेहतर लग रहा है। खाना माल भी, दौलत का घर भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी तरह इनका जो चौथा घर है वो भी बहुत अच्छा। चौथे का मालिक सितारा अतारद लगन में होना, ये भी चौथे घर का एक राजयोग बनता है, जिसमें सवारी है, गाड़ी है, नया घर है, नई सवारी है, नए मामलात हैं, नई चीज़ें बननी जा रही हैं। और ये तमाम चीज़ें आप जो भी बनाओगे अपनी जहनी सलाहियत, अपने दिमाग से बनाओगे, क्योंकि इस वक्त आपका वक्त अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जो भी करोगे इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो क्योंकि पाइसिस में सितारे ज़ोरा को शर्फ होता है, और आपके लगन में पड़ा हुआ सितारा ज़ोरा, सन भी लगन में है। ये एक ज़ोरा और सन ये डबल हो गया, मरकरी उससे भी ट्रिपल हो गया। तो पाइसिस वालों की पोजीशन मुझे बहुत अच्छी, बहुत ताकतवर लग रही है। इस वक्त आपको अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और कारोबार में भरपूर जुट जाना चाहिए। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़ी कामयाबियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। इसी तरह इनका जो चौथा घर है, जो 5वां घर है वो भी ताकतवर है। 5वें का लॉर्ड सितारा कमर लगन से 10वें पड़ा हुआ है, यानी जो लोग इम्तहान देना चाह रहे हैं, कंपटीशन के इम्तहान देना चाह रहे हैं, और जो लोग डिग्री के लिए एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, वो भरपूर तैयारी में है, उनको एक्टिव हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है आपके लिए। और औलाद के हवाले से अगर आपने कोई प्लानिंग की हुई है तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको कामयाबी है, बेटे का सुख मिलेगा उसके अंदर। तो मामलात आपके बहुत अच्छे हैं। और लव मैरिज के लिए जिन लोगों का कोई प्लान है तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मामलात बहुत अच्छे पाइसिस वालों के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनका जो सूरत हाल है इस हफ्ते ये बहुत अच्छी होगी, और इंशाअल्लाह ताला मामलात बहुत ज़बरदस्त हैं इनके। तो इनका जो 7वां घर है, जो शादी के हवाले से होता है, शराकती कारोबार के हवाले से होता है, बैरून मुल्क कारोबार के हवाले से होता है, बिज़नेस बेसिकली बिज़नेस का घर जो है वो 7वां ही है। तो 7वें घर पे 3-7 सितारों की नज़र, और 7वें का मालिक सितारा अतारद लगन में, ये एक मैं समझता हूँ कोई आप बहुत बड़ा कोई आपका कारोबार, कोई बिज़नेस, कोई डील आपको आने वाली है, कोई बड़े कारोबार की आपको एक वो ऑफ़र आने वाली है, आप उस पर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत बड़े सेटअप की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो पाइसिस वाले जो लोग हैं उनकी पोजीशन 7वें घर के हवाले से बहुत मजबूत है। कहीं से आपको कोई ऑफ़र आने वाली है, कोई शराकती कारोबार के लिए कोई मामलात बेहतर होने वाले हैं। मैरिज के हवाले से पोजीशन बहुत अच्छी, लव मैरिज 150% लव मैरिज का योग बना हुआ है।
تو آپ اگر کوئی ایسا کوئی سلسلہ آپ کا چل رہا ہے، آپ اس کے لیے کوشش کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ معاملات میرج کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، شراکتی کاروبار کے حوالے سے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ منگل یوگ بھی نہیں بنا ہوا آپ کے ذائچے کے اندر اس وقت۔ تو انشاءاللہ بالکل کھل کر کھیلیے، معاملات اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بہت اچھے ہیں، بہت چیزیں بہتر ہیں آپ کی۔ تو اسی طرح جو نواں گھر ہے وہ تھوڑا سا ویک تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن 3 ستاروں کی نظر بھی ہے، اگر اس میں کیتو پڑا ہوا ہے، اس کا لارڈ منگل تیسرے پڑا ہوا ہے تو وہ بھی ہے، لیکن 3 ستاروں کی ساتھ نظر بھی ہے نویں گھر کے اوپر، وہ نویں گھر کو بل دے رہا ہے، تو وہ طاقتور بنا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ نواں گھر بھی آپ کا کافی مضبوط ہے۔ تو جو سیکنڈ میرج کے حوالے سے یا کوئی بیرون ملک سفر کے حوالے سے، حج عمرہ یا زیارتہ وغیرہ کے حوالے سے اگر کوئی ایسی کوئی صورتحال آپ بنانا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں بن رہی تھی، اب وہ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ریڈی ہے، بالکل تیار ہے۔ آپ اس پہ تھوڑی سی بھی ورکنگ کریں گے تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح جو آپ کا 10واں گھر ہے وہ بہت اچھا ہے۔ 10ویں کا لارڈ ستارہ مشتری لگن سے 11ویں پڑا ہوا ہے، جو کہ ایک یوگ بنا رہا ہے، یعنی آپ ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے، آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کو افسران بالا کا تعاون حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے فیور میں ہیں اس وقت، آپ اس پہ ورکنگ کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ برج حوت والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اگلا سسٹم جو ہے وہ بہت، یہ بھی سسٹم مضبوط ہے لیکن نیکسٹ سسٹم جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے کافی بہتر صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، معاملات بہت اچھے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ان کے برج حوت والوں کے لیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، اور جب زورا وینس اسینڈنٹ میں پڑا ہو تو پھر آپ جو سوچتے ہیں وہی پورا ہوتا ہے۔ اسینڈنٹ کی یہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے اسینڈنٹ لگن میں ہوتا ہے، اسینڈنٹ میں وینس ہوتا ہے، وہ جو سوچتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے۔ تو معاملات بہت اچھے ہیں۔ ان کا لکی نمبر ہے 139، ان کا لکی نمبر ہے۔ تو ناظرین ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کو اس ویکلی جو ہم نے وہ بنائی ہے اس کی ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دیں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو بھرپور فائدہ دیں۔ اور دوسرا، بعض اوقات میں دیکھتا ہوں لوگ ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ جی یوں ہو جائے گا تمہارے ساتھ، یوں ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ سب من جانب اللہ ہے، اور آپ اس کے لیے اگر کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہے تو آپ صدقہ خیرات کر کے اس سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ اس برج کے حوالے سے اس کا اسم اعظم پڑھ سکتے ہیں، اس برج کے حوالے سے اس کا نگینہ پہن سکتے ہیں۔ دوائی تو ہر چیز کی موجود ہے نا، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ بیماری کیا ہے تب آپ اس کی دوائی لے کر آپ صحت مند ہو سکتے ہیں۔ دوائی سے